آج ہم کھوج لگائیں گے قبل از اسلام عرب کی دنیا کی، خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اللہ کو کیسے دیکھتے تھے جی اور جزیرہ نما عرب ہی کیوں منتخب ہوا آخری نبی کے لیے، بالکل اور پھر ظاہر ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق کچھ تاریخی باتیں بھی، جی ہاں اور یہ ساری بات چیت یاسر قاضی کے لیکچرز کے کچھ اہم نکات پر مبنی ہے۔ جی مقصد یہی ہے کہ اس زمانے اور جگہ کا جو منفرد پس منظر تھا نا، اس کو ذرا سمجھیں۔ جی یہ واقعی ایک بہت دلچسپ موضوع ہے، اور شاید سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جو دور جاہلیہ کے عرب تھے یعنی اسلام سے پہلے والے، وہ اسی اللہ پر یقین رکھتے تھے جس پر ہم رکھتے ہیں۔ اچھا، جی ہاں، وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، آسمان و زمین کا رب مانتے تھے۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ ان سے پوچھو کس نے تمہیں پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے۔ ہاں، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ تو پھر مطلب یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ اگر وہ اللہ کو اس طرح مانتے تھے تو یہ بت پرستی کیوں؟ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اللہ کا بت نہیں بنایا۔ شاید وہ جانتے تھے کہ اللہ کی کوئی مادی شکل وہ ہو نہیں سکتی۔ بالکل بالکل، یہی نقطہ ہے۔ ان کا شرک جو تھا نا، وہ اللہ کے انکار والا شرک نہیں تھا، اچھا، یہ ایک آپ کہہ لیں واسطے یا وسیلے کا شرک تھا۔ قرآن خود کہتے ہیں نا، سورۃ الزمر، سورۃ یونس میں اشارے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ وہ خود کو گنہگار سمجھتے تھے، تو سوچتے تھے کہ یہ جو نیک ہستیاں ہیں نا، جن کے بعد میں بت بن گئے، ان کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے۔ ذرائع میں کچھ بتوں کا ذکر بھی ہے، جیسے طائف کا اللات تھا اور مکہ میں ہبل۔ جی جی، اللات کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ اصل میں کوئی نیک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا۔ ہاں مشہور ہے۔ پھر جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے پہلے قبر پہ یادگار بنائی، پھر وہ آہستہ آہستہ پوجا پاٹ کی جگہ بن گئی۔ یہ تو شخصیت پرستی میں غلو کی بڑی مثال لگتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ شرک جو تھا، یہ دوسرے مشرکانہ مذاہب جیسے ہندو مت یا بدھ مت وغیرہ، ان سے فرق تھا۔ وہاں تو کئی بڑے دیوتا ہوتے ہیں نا۔ صحیح۔ عربوں کا مرکزی نقطہ پھر بھی اللہ ہی تھا، اور ذریعہ اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے، مطلب کسی قسم کی تائید یا تنقید نہیں کر رہا، صرف بتا رہا ہے کہ یہ وسیلے والی جو سوچ ہے وہ شاید آج بھی کچھ مسلمانوں کے طریقوں میں نظر آ سکتی ہے۔ اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ ان کی گمراہی اللہ کے انکار میں نہیں تھی، بلکہ اللہ تک پہنچنے کے طریقے میں تھی۔ یہ تو بہت بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا، تو پھر یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ اس خاص علاقے عرب کو ہی کیوں چنا گیا آخری پیغام کے لیے؟ اس وقت تو بڑی سلطنتیں تھیں، بازنطینی، ساسانی، ان کے مقابلے میں تو یہ ایک طرح سے پسماندہ علاقہ تھا نا؟ بالکل، اور اسی میں حکمتیں نظر آتی ہیں۔ دیکھیں، ایک تو اس کا جغرافیہ ہے۔ اچھا، عرب ان دو سپر پاورز کے بیچ میں تھا، مطلب ان سے جڑا ہوا بھی تھا، لیکن اپنی جگہ الگ تھلگ بھی۔ اس چیز نے بعد میں اسلام کے پھیلاؤ میں مدد دی۔ دوسرا، عربوں پر کبھی کسی باہر کی طاقت کا قبضہ نہیں رہا تھا۔ صحیح۔ انہیں کوئی بڑا خطرہ نہیں سمجھا جاتا تھا، تو یہاں سے ایک نئی طاقت کا اٹھنا بالکل غیر متوقع تھا۔ اور تہذیبی طور پر بھی تو وہ الگ تھے۔ کوئی ایک مرکزی حکومت نہیں تھی، کوئی بہت بڑا لکھا وہ ادب نہیں تھا، کوئی عظیم الشان عمارتیں نہیں تھیں۔ بالکل، اور یہی جو تہذیبی خلا تھا نا، شاید یہ ایک بڑی وجہ بنا۔ کیسے؟ مطلب یہ تھا کہ اسلام کو اپنی خالص، اپنی منفرد تہذیب قائم کرنے کے لیے کسی پہلے سے موجود مضبوط ثقافتی یا سیاسی ڈھانچے سے ٹکرانا نہیں پڑا۔ اچھا، ذریعہ کے مطابق اسلام نے عربوں کو تہذیب دی، یوں سمجھیں ایک خالی کینوس تھا جس پر اسلام کی تصویر بننا آسان تھا۔ اور یہ بات خود میں حیران کن ہے کہ اس غیر اہم سمجھے جانے والے علاقے سے ایک عالمی تہذیب نکل آئی۔ اور مکہ کی اپنی اہمیت تھی، وہ جگہ جہاں اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جی ہاں، ایک عالمی پیغام کے لیے یہ مرکزی جگہ تو بہت موزوں تھی۔ بالکل۔ پھر خود عربوں کی کچھ خصوصیات بھی اہم تھیں۔ ان میں ایک طرح کی آپ کہہ لیں ذہنی سادگی تھی، روح کی پاکیزگی۔ وہ پیچیدہ فلسفوں میں الجھے بغیر سچائی کو قبول کر سکتے تھے۔ صحرا کی سخت زندگی نے انہیں محنتی بنایا، جفاکش بنایا۔ یہ چیز ابتدائی مشکلات اور فتوحات میں بہت کام آئی۔ اور ان کی کچھ مثبت باتیں بھی تو مشہور ہیں، بہادری، اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا، اور حیران انگیز طور پر ایمانداری۔ وہ ابو سفیان والی مثال ہے نا، ہرکل کے دربار کی۔ جی جی بالکل۔
کہ دشمن ہوتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ بولا، وعدے کی پاسداری، گھڑ سواری میں مہارت۔ اور ان کی زبان عربی، ہاں، عربی زبان جو سامی زبانوں کے خاندان سے ہے، عبرانی، آرامی جیسی زبانیں اپنی فصاحت و بلاغت، اپنی گہرائی کے لیے مشہور تھیں۔ صحیح۔ اور شاید سب سے بنیادی وجہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، کون سی دعا؟ جو انہوں نے مانگی تھی کہ ان کی اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے عربوں میں ان میں سے ایک نبی بھیجا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہی دعا ہمیں پھر براہ راست لے آتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک۔ آپ کے والدین عبداللہ اور آمنہ دونوں کی زندگیاں مختصر تھیں۔ جی، وہ آپ کی نبوت سے پہلے ہی وفات پا گئے، اس لیے ان کے بارے میں بہت زیادہ مستند معلومات نہیں ملتی۔ ہاں، یہ بات ہے۔ عبداللہ، آپ کے والد، شادی کے کچھ عرصے بعد تجارت کے لیے شام گئے تھے۔ واپسی پر یثرب یعنی مدینہ وہاں بیمار ہوئے اور وہیں آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ جی، اور آپ کی پیدائش کا سال تو مشہور ہے، عام الفیل، ہاتھی والا سال، تقریباً 570 عیسوی۔ جی، اس کی تصدیق کئی صحابہ نے بھی کی ہے، جیسے قبس بن اشیم ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میں عمر میں نبی سے بڑا تھا، لیکن نبی مجھ سے افضل ہیں۔ وہ بتاتے تھے کہ انہوں نے بچپن میں وہ ہاتھیوں کی لید وغیرہ دیکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ لیکن تاریخ پیدائش پر تو کافی اختلاف ہے نا؟ ہاں، اس پر اختلاف ہے۔ سب سے مشہور قول تو 12 ربیع الاول ہے۔ اسے ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے، مگر کسی بہت مضبوط سند کے بغیر۔ بعد میں میلاد کی تقریبات کی وجہ سے یہ تاریخ زیادہ مشہور ہو گئی۔ اچھا۔ لیکن جو شروع کے مورخین ہیں جیسے ابو معاشر، امام مالک، الزہری، وہ 2، 8 یا 10 ربیع الاول جیسی تاریخیں بتاتے ہیں، اور ذریعہ کے مطابق ان کی تاریخی بنیاد زیادہ مضبوط لگتی ہے۔ تو یہ 12 تاریخ کیسے مشہور ہوئی؟ میلاد کی جو رسومات ہیں نا، ان کا آغاز کافی بعد میں ہوا، 6 صدی ہجری میں فاطمیوں کے دور میں۔ اوہ، کافی بعد میں۔ جی، پھر سنیوں نے بھی اختیار کر لی اور اس سے 12 تاریخ کو مقبولیت ملی۔ سمجھ گئی۔ اچھا، پیدائش کے وقت کے کچھ معجزات بھی بہت مشہور ہیں، جیسے پیدائشی ختنہ شدہ ہونا یا پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جانا۔ ان میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں، ذریعہ ان روایات کو مستند نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں صرف ثابت شدہ حقائق پر رہنا چاہیے۔ ٹھیک۔ البتہ ایک مستند حدیث ضرور ہے۔ امام احمد وغیرہ نے روایت کی ہے کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ، انہوں نے آپ کی پیدائش کے وقت اپنے جسم سے ایک نور نکلتا دیکھا۔ نور؟ جی، ایک روشنی جس سے شام کے شہر بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی بڑی علامتی اہمیت ہے۔ نور تو ہدایت کی علامت ہے، شام ایک بابرکت سرزمین ہے، اور بصرہ اسلام کی بالکل شروع کی فتوحات میں شامل تھا۔ زبردست۔ ابن اسحاق یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے دادا عبد المطلب، انہوں نے 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا، آپ کا نام محمد رکھا، یعنی جس کی بہت تعریف کی جائے، اور ایک دعوت بھی کی۔ ہاں، یہ بھی سنا ہے۔ اور وہ ابو لہب والی بات کہ بھتیجے کی پیدائش پر خوش ہو کر اس نے اپنی لونڈی سوبیا کو آزاد کر دیا تھا۔ جی، یہ روایت بھی مشہور ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قبل از اسلام عرب اللہ کو تو مانتے تھے مگر شرک میں مبتلا تھے۔ جی، وسیلے کے شرک میں۔ اور عرب کا انتخاب وہ محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کئی وجوہات تھیں، جغرافیائی، تاریخی، تہذیبی، روحانی۔ بالکل۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں کچھ باتیں تو یقینی ہیں، جیسے سال اور دن، مگر تاریخ جیسی تفصیلات میں تاریخی اختلاف کو ماننا پڑتا ہے۔ جی، بالکل یہی بات ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس طرح ذرائع نسب کو اور خاص جگہوں جیسے مکہ اور شام کو اہمیت دیتے ہیں، اس تاریخی اور ثقافتی پس منظر کو گہرائی میں سمجھنا، یہ اسلام کے آغاز اور اس کے پیغام کی جو عالمگیریت ہے، اس بارے میں ہمارے نقطہ نظر کو کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔